اور پھر یاد رکھ لیجئے اگر کوئی انسان محبت رکھتا ہے اس کے عمل میں کمزوری بھی آ جائے، اس کے عمل میں بولیے کمزوری بھی آ جائے تب بھی اس کی بخشش کی امید ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یاد رکھ لے عمل میں بڑا مضبوط ہے، عمل میں لیکن محبت رسول کے اندر کمزور ہے، محبت رسول کے اندر بولیے اس شخص کی بخشش کی کوئی امید نہیں ہو سکتی۔ اس کو سمجھیے، حدیث کو روایت کرتے ہیں امام بخاری، کون بولیے؟ صحیح میں روایت کرتے ہیں، اور حدیث کے راوی ہیں حضرت عمر فاروق، کون؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھا، اس کا نام تھا عبداللہ۔ کیا نام تھا؟ اور اس کو سب مذاق کے طور پر حمار کہتے تھے، یہ اس کا لقب تھا، کانا یلقب بالحمار، حمار کہتے تھے اس کو، مذاق اڑاتے تھے نا، سب اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ وہ شراب کا عادی تھا۔ کس کا عادی تھا بولی؟ اب جب شراب حرام ہو گئی تو عادت چھوڑنا کوئی آسان تو نہیں ہوتا نا، عادت چھوڑنا آسان؟ شراب حرام ہو گئی لیکن شراب پینے کی عادت نہ گئی اسے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کے متفقون علیہ روایت سنا رہا ہوں آپ کو۔ اب کیا ہوا؟ شراب حرام ہو گئی، عادت نہ گئی، ایک دن نشے میں پکڑے گئے، لائے گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سزا دی۔ پھر ایک دن پکڑے گئے، لائے گئے، حضور نے پھر سزا دی۔ سمجھ آ رہی؟ جب کئی دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سزا دی تو ایک دن میرے آقا مسجد میں، قبلہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ساتھ ہی تو حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا نا، وہاں میرے آقا تشریف فرما ہیں اور صحابہ کرام مسجد میں بیٹھ کے اسی کی بات کر رہے ہیں، عبداللہ الحمار کی، اس کی باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہم لعنہما اکثر ما یؤتی بہ، اللہ اس پر لعنت کرے، کتنی بار لایا گیا، حضور نے سزائیں بھی دی پھر بھی شراب پینے سے باز نہیں آتا، اللہ اس پر لعنت کرے۔ اب جب سب نے یہ کہہ دیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں حضور، جلال کے اندر حضور گھر سے نکلے اور مسجد میں تشریف لے آئے، جلال میں فرمایا لا تلعنوہ، خبردار میرے اس عبداللہ کے اوپر کوئی لعنت نہ کرے، آئے ہائے، میرے اس عبداللہ کے اوپر کوئی لعنت، خبردار لا تلعنوہ، اس پر لعنت نہ کرو، اس پر لعنت بولیے اما علمت عنہ فواللہ انہ یحب اللہ ورسولہ۔ آقا نے فرمایا جہاں تک میں اس کو جانتا ہوں، عمل میں کمزور ضرور ہے، جہاں تک میں اس کو جانتا ہوں وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے، خبردار اس پہ کوئی لعنت نہ کرے۔ اب اندازہ فرمائیے عمل کیسا ہے اور گواہی کون دے رہا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، گواہی کون دے رہا ہے؟ یہاں ہم اپنی گواہی خود ہی دیتے رہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، اور ادھر ہوئے 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 ہوئے، نہیں سمجھے آپ، نہیں سمجھے یار، توجہ کریں نا میری طرف، اللہ آپ سے راضی ہو۔ ادھر بھی اس نے آ کے کیا پوچھا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور جواب دے دیتے، کوئی علامت بتا دیتے، حضور نے اسے ٹٹولا کیوں؟ اس کے اندر جو جواب تھا وہ باہر نکالا کیوں؟ سوچنے والی بات ہے نا، غور کریں، حدیث پہ غور کریں گے تو حکمت سمجھ آئے گی نا۔ میرے آقا نے اس کے اندر کا جواب کیوں نکالا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تیاری تو بہت ساری نہیں ہے لیکن میں ہر رشتے سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ وہ جو اس کے اندر جواب تھا حضور نے باہر کیوں نکالا؟ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ ایمان کی بنیاد، اساس اور نجات کی جو بنیاد ہے وہ محبت رسول ہے۔ عشق رسول دل میں ہو، ادب رسول دل میں ہو، تعظیم رسول دل میں ہو، پھر عمل تھوڑا بھی ہو تو اس کا پھل زیادہ ملتا ہے، اس کا پھل بولیے۔ اور اگر عمل بہت زیادہ ہو اور دل میں حضور کی بے ادبی اور گستاخی ہو تو پھر سب کچھ برباد ہو گیا، سب کچھ بولیے۔ یہ میری بات سمجھ آئی آپ کو یا نہیں آئی؟ اب حضرت عمر فاروق سے پوچھا گیا کہ وہ تو شراب پیتا تھا، وہ تو بولیے، تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، یہ کوئی چھوٹی گواہی ہے؟ بولے نا یار،
ارے یار بارگاہ رسالت وہ بارگاہ ہے، یہاں تو بڑے بڑے مجنوں، بڑی بڑی لیلائیں، بڑے بڑے رانجے، بڑی بڑی ہیریں، بڑے بڑے پنو، بڑی بڑی سسیاں، وہ یہاں جانے فدا کرتے ہیں کہ حضور قبول فرما لیں۔ حضور بولیے قبول فرما لیں، نہ جانے کسی کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ادھر وہ ہے کہ عمل کمزور بھی ہے، آقا فرما رہے خبردار اس پہ لعنت نہ کرو، یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ خود گواہی مصطفیٰ دے دیں، خود گواہی بولیے۔ اب حضرت عمر فاروق سے پوچھا گیا کہ وہ عمل کیا کرتا تھا کہ آقا نے اتنی بڑی گواہی دے دی؟ ہاں، انہوں نے کہا کہ اس کا ایک ہی عمل تھا۔ کیا بولیے؟ کہ وہ مسجد کے دروازے پر بیٹھا رہتا، بولیے مسجد کے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت کی نظر سے دیکھتا رہتا۔ ہائے ہائے، حضور کو محبت کی نظر سے، اور وہ غور کرتا کہ جو بھی بندہ آتا ہے وہ آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی پریشانی سناتا ہے، دکھ سناتا ہے، غم سناتا ہے، اپنی علم اور ہم کی کہانی سناتا ہے، حضور سے دعا کرواتا ہے، اور حضور بڑے لجپال ہیں، اس کا غم سن کے پورا محسوس کرتے ہیں۔ یاد رکھو، جو پیر، جو ڈاکٹر، جو حکیم آپ کا درد سن کے اس کو محسوس نہ کرے، وہ آپ کا صحیح علاج نہیں کر سکتا، وہ کبھی آپ کا صحیح علاج کر سکتا؟ تو میرے آقا لجپال ہیں، جو بھی درد سناتا ہے حضور اس کا درد محسوس کر کے خود دکھی ہو جاتے، خود بولیے۔ اب جب وہ دیکھتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شدید دکھی ہو گئے، حضور بولیے شدید دکھی ہو گئے، تو وہ کیا کرتا؟ وہ اپنی طرف سے کوئی لطیفہ بنا کے حضور کو سنا دیتا۔ کیا سناتا رسول اللہ کو؟ میرے آقا کو لطیفہ سناتا اور حضور کو ہنسا دیتا۔ سارا دن اس کی عبادت یہی تھی کہ حضور کو دیکھتا، اور جب دیکھتا کہ میرے آقا پریشان ہو گئے، حضور کو لطیفے سناتا اور حضور کو ہنساتا رہتا۔ اس عمل کی بنیاد پر آقا نے فرمایا اس پہ لعنت نہ کرو، اس کا عمل جیسا بھی ہے یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ پھر یہ گاؤں کون سا بتاؤ یار؟ دلاور چیمہ والو۔ اچھا، لطیفے تو حضور کو سناتا تھا شاہ جی قبلہ، لطیفے تو بھائی اللہ کو لطیفے تو نہیں سناتا تھا نا، تو حضور نے کیا فرمایا؟ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ حدیث پہ غور کریں نا، لطیفے تو مصطفیٰ کو سناتا تھا، اللہ کو تھوڑا سناتا تھا، لیکن آقا نے حدیث میں کیا کہا؟ یہ الف لیلا نہیں سنا رہا، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث سنا رہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول سے، بھئی لطیفے تو حضور کو سناتا تھا، ہنساتا تو حضور کو تھا، کان یضحک رسول اللہ، رسول اللہ کو ہنساتا تھا۔ آقا یہی تو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جس نے اپنی کسی بھی چیز سے، کسی بھی عمل سے مصطفیٰ کو خوش کر دیا، اسی نے در حقیقت خدا کو خوش کر دیا۔ خدا کی خوشی کو الگ سے خوشی نہیں ہے کہ تم اس بارگاہ کو چھوڑ کے خدا کو خوش کرنے چل پڑو، ادھر خوش کرنا ہے تو ادھر وہ خود بخود خوش ہو جائے گا۔